السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین کرام، الحمدللہ جامعہ انوارہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین جلد دوم کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، الحمدللہ پارے 19 چل رہا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ شعراء مکمل طور پر ریکارڈ کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے، تسلسل پیچھے کا جو چل رہا تھا کہ کفار مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتائی تھی کہ سابقہ امتوں میں جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے ہیں، اللہ کے نافرمان بندے بنے ہیں، اللہ نے ان کو کیسے عذاب دیا، ان کے واقعات اور ان کے عذاب کے واقعات ہم کیا ہے ایک ایک کر تمہارے سامنے بیان کریں گے۔ تو چنانچہ وہ جو تسلسل سورہ کے شروع میں بیان کیا گیا تھا، اب اس تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ہیں، اور پھر اور ساتھ ہی ساتھ اسی ضمن میں حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ بھی آیا اور حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ بھی آیا۔ تو مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ اور پھر ان کے امتوں کا تذکرہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ بات وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کیے، اللہ کی ذات کو جھٹلائے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیے، اللہ نے ان کو عذاب دیا ہے۔ اے کفار مکہ، تم بھی اسی طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی کیا ہے ویسا ہی عذاب عطا کرے گا۔ تو واقعات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفار مکہ کو ڈرا رہا ہے۔ تو وہی تسلسل اب یہاں پر اور ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، بتا رہے ہیں اصحاب الایکہ یعنی ایکہ کے رہنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، رسولوں کو جھٹلایا۔ اصحاب الایکہ، ابھی اصحاب الایکہ اس کے پڑھنے کے انداز بتا رہے ہیں، طریقے بتا رہے ہیں۔ ایک تو اصحاب الایکہ میں لام کے سکون کے ساتھ اور حمزہ کے زبر کے ساتھ الایکہ اس طرح پڑھا گیا۔ وفی قراءۃ بحذف الحمزۃ، اور ایک قراءت میں کیا ہے حمزے کو حذف کر حمزے کی جو حرکت ہے وہ لام کو دے کر اصحاب الایکہ پڑھا گیا ہے۔ تو والقاء حرکتها علی اللام، حمزے کی حرکت کیا کیے ہیں، حمزے کی حرکت لام کو دے کر اصحاب الایکہ پڑھے ہیں۔ وفتح الآء، اور پھر ویسے ہی کیا ہے ہا کے یعنی الایکہ میں جو اخیر میں گولتا ہے، حالت وقفے میں وہ ہا بن جاتی ہے تو اس کو زبر سے پڑھے ہیں۔ اب یہ اصحاب الایکہ ہے کیا، کون ہیں یہ لوگ، ہی غیدۃ شجر قرب مدین، مدین کے قریب میں گھنے جو درخت تھے وہاں پر یہ لوگ آباد تھے، تو ان کو اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ کیا اصحاب الایکہ اور مدین دونوں ایک ہی قوم کا نام ہے یا پھر دونوں الگ الگ ہیں، تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ صحیح قول جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب الایکہ ایک الگ قوم ہے اور مدین ایک الگ قوم ہے، دونوں الگ الگ قوم ہیں۔ دونوں کی طرف بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو ہی رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ دونوں قوم بھی جب نافرمان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو بھی ہلاک کیا۔ کیسے ہلاک کیا کہ اصحاب الایکہ جو لوگ ہیں ان کی ہلاکت کا جو معاملہ تھا، اصحاب الایکہ ان کو یہ جو باغ ہے، یعنی کہ باغ کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر ایک سایہ فگن بادل آیا، اور پھر جیسے ابھی یہاں پر بتایا جائے گا آگے، تو اس طرح یعنی بادل کے ذریعے سے آگ بادل سے برسا کر ان کو ہلاک کیا گیا۔ اور اصحاب مدین جو ہے دیگر ایک جو قوموں کا تذکرہ گزرا ہے، تو اس قوم کی طرح کیا ہے یہ اصحاب مدین کو بھی چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا۔ تو مفسرین کا صحیح قول یہی ہے کہ دو الگ الگ قومیں ہیں، دونوں کی طرف بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ چلیے،
المرسلین اذ قال لهم شعیب، جب ان سے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا۔ اب یہاں پر دیکھیں اذ قال لهم، دیگر انبیاء کرام کا جب تذکرہ آیا تو اذ قال لهم اخوہم کا لفظ وہاں پر استعمال کیے تھے، لیکن یہاں پر اخوہم نہیں استعمال کیے، کیوں؟ لم یقل اخوہم، یہاں پر لم اخوہم نہیں کہا گیا، لأنہ لم یکن منہم، کیونکہ وہ ان کے درمیان سے نہیں تھے بلکہ دوسرے مقام کے رہنے والے تھے، یعنی اصحاب مدین، وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے، تو اصحاب الایکہ کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، تو لہذا ان کے قبیلے سے، اس قوم میں سے آپ نہیں تھے، آپ کو وہاں پر بھیجا گیا تھا، تو اس لیے اخوہم نہیں کہا حضرت شعیب علیہ السلام کے اس واقعے میں، یہاں تذکرے میں۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ انی لکم رسول امین، یاد رکھو کہ میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں اور امانت دار ہوں، جو باتیں اللہ نے تم تک پہنچانے کا مجھے حکم دیا ہے ان باتوں میں میں امین ہوں، امانت دار ہوں، اپنی طرف سے ان باتوں میں کسی قسم کی کمی زیادتی کرنے والا نہیں ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، یہ جو احکام الہی، اللہ کی باتیں، اللہ کے پیغامات میں تم تک پہنچایا ہوں، تم کو صحیح راستہ بتایا ہوں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، ان اجریہ، اس کے سوا نہیں کہ میرا جو اجر ہے، اس کا جو بدلہ ہے، اس کا جو ثواب ہے، علی رب العالمین، رب العالمین پر ہے، وہی مجھے اس کا پورا بدلہ اور پورا ثواب عطا کرے گا۔ اب یہ اصحاب الایکہ میں اس قوم میں کیا خرابی تھی، کیسے گناہوں کے کام میں وہ مبتلا تھے، اس کو کیسے رد کیا گیا، یہاں پر وضاحت کر رہے ہیں، کیسے ان کو روکا گیا۔ اوفوا الکیل، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اصحاب الایکہ جو ہے یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کو حکم دیے اور بتائے کہ اوفوا الکیل، تم کیا کرو، ناپ تول میں جب تولو تو پورا تولو، ای اتموہ، تولنے کو تم پورا کرو، مطلب پورا تول کر دیا کرو۔ ولا تکونوا من المخسرین، اور تم کم کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ، یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ، ای الناقصین، ناپنے میں یا پھر تولنے میں کم کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور درست جو صحیح ترازو ہے اس سے تم وزن کیا کرو، اس سے تم تولا کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، بالقسطاس سے مراد یہاں پر بتا رہے ہیں کہ میزان مراد ہے، یعنی ایسی ترازو سے السوی، المستقیم ای السوی، جو بالکل درست ہو، تو درست جو برابر جو ترازو ہے اس ترازو سے کیا ہے تم تولا کرو، وزن کیا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور تم لوگوں کو ان کی چیزوں میں کم کر مت دیا کرو، یعنی لوگوں کی چیزوں میں جب، یعنی پیسہ لے کر جب لوگوں کو تم کوئی چیز دو تو جتنی رقم لیے ہیں اس کے برابر پوری شے دو، اس میں کمی کر یا پھر اس میں سے تھوڑا سا کم کر یا پھر نقصان کے ساتھ ان کو مت دو۔ لا تنقصوہم من حقہم شیئا، یعنی ان کے حق میں سے کچھ بھی کم مت کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو، یعنی زمین میں فسادات مت پھیلاؤ۔ کیسے؟ بالقتل وغیرہ، قتل و غارت گیری کر اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے تم قتل و غارت گیری کر یا پھر دوسرے کوئی بھی طریقے اختیار کر تم زمین میں فسادات مت پھیلاؤ۔ اب یہ تعثوا کی وضاحت کر رہے ہیں، اس کی اصل بتا رہے ہیں، من عصیہ یعصا، عصیہ یعصا سے کیا معنی ہے اس کے؟ بکسر المثلثۃ، مثلثہ یعنی 3 نقطے والا جو حرف ہے اس کے کسرے سے عصیہ پڑھے ہیں، معنی ہے افسدہ، تو افسدہ مفسدین، تو افسدہ کے اندر پہلے سے افساد مفسد کے معنی تھے، تعثوا کے اندر پہلے سے فساد کے معنی تھے، مزید اس میں کیا ہے مفسدین کا لفظ استعمال کیا گیا، تو بتا رہے ہیں مفسدین حال مؤکدۃ لمعنی عاملیھا، مفسدین کا جو عامل ہے تعثوا، اس کے معنی میں مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے، حالانکہ تعثوا کے اندر فساد کے معنی ہے ہی اور مفسدین بھی دونوں ایک ہی معنی ہے، لیکن بتا رہے ہیں کہ جو تعثوا کے اندر فساد کے معنی ہے اس میں مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے مفسدین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور تم اس ذات بابرکت سے ڈرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرو جس سے تمہیں پیدا کیا ہے، والجبلۃ الاولین، اور پہلے والی مخلوقوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، جبلۃ ای الخلیقۃ، خلیقۃ معنی میں کیا ہے خلائق، یعنی کہ پہلے والی جو مخلوق ہے جو پہلے تم سے گزر چکی ہیں ان کو بھی اس ذات بابرکت نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔
یہ ساری باتیں حضرت شعیب علیہ السلام کی سننے کے بعد آپ کی قوم نے کہا انما انت من المسحرین، اس کے سوا نہیں کہ آپ جادو کر دیے گئے ہیں، آپ پر جادو کر دیا گیا ہے، وما انت الا بشر مثلنا، اور آپ نہیں ہیں مگر ہماری طرح ایک عام آدمی، ہماری طرح زندگی گزارتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تو لہٰذا آپ ہماری طرح ایک عام آدمی ہیں۔ وَإِن، اور آگے انہوں نے یہ بھی کہا، اب یہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مخففۃ من الثقیلۃ، ثقیلہ یعنی تجدید والا تھا تو اس کو تخفیف کے لیے کیا کیا گیا، تجدید گرا کر مخففہ بنا لیا گیا ہے، اس کا اسم کیا ہے، محذوف، اسمھا محذوف ای انہ۔ اور یہ بھی کہا انہوں، ایک تو جادو کر دیا گیا ہے آپ پر، ایک بات یہ کہی، اور دوسری بات یہ کہ آپ ہماری طرح عام آدمی ہیں، دوسری بات۔ اب تیسری بات بتا رہے ہیں کہ وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، بے شک ہم آپ کو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ آپ جھوٹے لوگوں میں سے ہیں، ہمیں ایسا اندازہ ہو رہا ہے، ہم ایسا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا ہے، جھوٹے لوگوں میں سے ہیں۔ چنانچہ اگر واقعی آپ کی بات سچی ہے، آپ یہ جو باتیں بتا رہے ہیں کہ عذاب آئے گا، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا اور پھر ہم کو ہلاک کر دے گا، آپ کی یہ جو ساری باتیں ہیں، اگر واقعی آپ ان باتوں میں سچے ہیں تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ کے حکم سے آپ کے اللہ کو کہیں کہ آسمان پر سے ایک آسمان کا ٹکڑا ہم پر گرا کر ہم کو ہلاک کر دے، نشانی کے طور پر، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اب بتا رہے ہیں فاسقط علینا کسفن، ہم پر آپ کیا کیجئے، گرائیے، اسقط یسقط گرانا، تو آپ ہم پر کسفن، یہ کیا معنی ہے کسفن، کسفن دو طرح پڑھا گیا اس کو، سین کے زبر اور سین کے سکون کے ساتھ، تو آپ ہم پر کیا ہے، قطعۃ من السماء، آسمان سے ایک ٹکڑا گرائیے، وہ ٹکڑا کیا ہوگا، آپ کے رسالت پر وہ دلیل بنے گا، جب وہ آسمان سے ٹکڑا گرے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ کی بات بالکل سچی ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ ان کنت من الصادقین فی رسالتک، اگر واقعی آپ کیا ہے سچے ہیں اس معاملے میں کہ آپ کی رسالت کے بارے میں آپ رسول ہیں، اس بات میں اگر آپ سچے ہیں تو آسمان سے ہم پر ایک ٹکڑا گرائیے۔ ان کے اس مطالبے پر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ربی اعلم بما تعملون، تم جو کام کر رہے ہو میرا رب بہتر جانتا ہے، فیجازیکم بہ، تم کو اس کام کا، اس عمل کا وہ کیا ہے، پورا بدلہ عطا کرے گا۔ چنانچہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد فکذبوہ، قوم جو اصحاب الایکہ ہے وہ سب کے سب کیا کیے، آپ کو جھٹلا دیے، فاخذہم عذاب یوم الذلہ، تو سائے کے دن کا عذاب کیا ہے ان کو پہنچ گیا۔ کیا مطلب سائے کے دن کا عذاب؟ تو اب بتا رہے ہیں کہ کئی دنوں تک مسلسل ان پر کیا ہے، گرم ہوائیں چلتی رہی، انتہائی سخت گرمی ان کو پہنچی، تو اب وہ اتنی زیادہ گرمی کہ نہ ان کو گھر کے اندر سکون ملتا نہ گھر کے باہر ان کو سکون ملتا، تو ہر مقام پر گرمی ہی گرمی تھی۔ تو ایسی شدت کی گرمی میں دور مقام پر ایک کالا سیاہ بادل ان کو محسوس ہوا، تو وہ کالے سیاہ بادل کو دیکھ کر یہ ساری کی ساری قوم یہ سمجھے کہ اب ہم پر بہت زیادہ بارش نازل ہونے والا ہے، تو لہٰذا اس گرمی سے، سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے وہ بادل کے سائے میں وہ لوگ کیا ہے سب کے سب جمع ہونے لگے، سب کے سب جمع ہو گئے۔ تو جب سب کے سب جمع ہو گئے تو بادل تھا، کام اس کا بارش برسانا، پانی برسانا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا کہ پانی کی بجائے ان پر آگ برسائی گئی، تو وہ سب کے سب جو سایہ حاصل کرنے کے لیے اس بادل کے نیچے جمع ہوئے تھے وہ سب کے سب وہاں ہلاک ہو گئے۔ تو وہ بادل، یوم الذلہ کا مطلب وہ دن کہ جس دن وہ بادل ان پر آیا تھا، ہی صحابۃ، وہ بادل ہے، اذلتہم بعد حر شدید، انتہائی سخت گرمی کے بعد ان پر وہ بادل سایہ فگن ہوا تھا، اصابہم، وہ ان کو پہنچ گیا، فامطرت علیہم نارا، تو ان پر کیا ہے، فامطرت علیہم نارا، وہ آگ، وہ بادل ان پر آگ برسایا، فاحترقوا، وہ سب کے سب کیا ہے جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ اصحاب الایکہ کا یہ انجام ہوا۔ اور اصحاب مدین کا معاملہ تو بتا رہے ہیں کہ وہ دیگر قوم جو ہلاک کر دی گئی، جس طریقے سے دیگر قوموں کو ہلاک کیا گیا، تو اصحاب مدین کو بھی کیا ہے ویسے ہی چیخ کے ذریعے سے ان کو ہلاک کیا گیا تھا۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ کیا ہے بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک الآیہ، بے شک اس میں بہت ساری نصیحت ہے، عبرت ہے لوگوں کے لیے، لیکن ان میں کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائے، یعنی کہ اتنی ساری باتیں واضح ہونے کے باوجود بھی ان میں کہ یعنی اصحاب الایکہ میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے، بلکہ صرف گنے چنے لوگ آپ پر ایمان لائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب غالب آنے والا ہے، کافروں سے انتقام لینے والا ہے اور ایمان والوں پر رحم کرنے والا ہے۔ تو چنانچہ ہوا بھی ویسے ہی، جو آپ پر ایمان والے تھے اللہ نے
کیا کیا؟ شعیب علیہ السلام کے ساتھ آپ پر جو ایمان لائے تھے ان کو ہلاکت سے محفوظ رکھا، اور جو نافرمان تھے وہ سایہ حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو وہاں پر کیا ہے ہلاک کر دیا۔ یہاں تک پورے واقعات جو بیان کیے گئے ہیں، تقریباً 6-7 واقعات سورہ کے شروع سے بیان کیے گئے ہیں۔ مقصد وہی جیسے پہلے بتایا گیا، اسی مقصد کے تحت یہاں پر یہ واقعات بیان کیے گئے۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اور پھر قرآن پاک کی طرف کلام کو پلٹا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، ای القرآن، وہ سے مراد قرآن پاک، لتنزیل رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تنزیل مصدر ہے، اس میں مفعول کے معنی میں ہے، تو بے شک قرآن پاک رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، نازل شدہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، روح الامین حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کو لے کر اترے ہیں، نزل بہ، اس کو لے کر اترے ہیں، علی قلبی کا، کہاں پر؟ آپ کے قلب اطہر پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ کیا ہو جائیں؟ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ کون سی زبان میں؟ بلسان عربی مبین، عربی زبان میں واضح انداز میں، یعنی وہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور پھر اس کے جو احکامات ہیں وہ احکامات پورے کے پورے بالکل واضح اور ظاہر ہیں۔ اب یہ نزلہ جو آیا ہے بتا رہے ہیں، وفی قراءۃ بتجدید نزلہ، اور یہ قراءت میں کیا ہے؟ نزلہ کی تجدید سے پڑھا گیا ہے۔ جب نزلہ کی تجدید سے پڑھیں گے تو نزلہ فعل ہوگا، اور ونصب الروح الامین، اور الروح الامین جو اب مرفوع ہے، ایسی صورت میں وہ مفعول ہونے کی وجہ سے نزلہ کا منصوب ہو جائے گا، والفاعل اللہ، اور ایسی صورت میں فاعل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی، یعنی نزل اللہ بہ الروح الامین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو روح الامین کے ذریعے سے نازل کیا ہے، یہ معنی ہوں گے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ قرآن، تو قرآن کا مطلب پورا قرآن نہیں بلکہ قرآن کا تذکرہ، قرآن کے بارے میں خبر۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، ای ذکر القرآن، قرآن کا تذکرہ، قرآن کے بارے میں جو خبر ہے، المنزل علی محمد، جو کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی ہے، وہ یعنی قرآن کا تذکرہ، قرآن پاک جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری گئی ہے اس کا تذکرہ، لفی دبر الاولین، پہلے والی کتابوں میں موجود ہے۔ لفی دبر کتب الاولین، پہلے والی کتابیں جو ہیں جیسے کہ تورات ہے اور پھر انجیل وغیرہ ہے، تو ساری کتابوں میں قرآن پاک کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اب صاحب جلالین جو یہاں پر اشارہ کیے ہیں، وَإِنَّهُ میں ہو ضمیر لوٹ رہی ہے کہاں پر؟ قرآن کی طرف۔ تو اب قرآن موجود ہے سابقہ کتابوں میں، تو قرآن سابقہ کتابوں میں کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ حالانکہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور سابقہ کتابیں دیکھیں گے کہ بعض کتابیں عبرانی زبان میں، بعض سریانی زبان میں، تو پھر کیسے موجود ہو سکتا ہے قرآن؟ تو اس کا جواب دینے کے لیے بتائے کہ اگرچہ قرآن موجود نہیں تھا، لیکن قرآن کا تذکرہ کہ آخر نبی آئیں گے اور پھر ان پر قرآن پاک اتارا جائے گا، تو قرآن کا تذکرہ، قرآن اللہ آخر نبی پر اتارا جائے گا، اس کا تذکرہ پہلے سے ہی پہلے کی کتابوں میں موجود تھا، اور ہر کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ آخر نبی آئیں گے، ان کو کتاب عطا کی جائے گی۔ تو قرآن اگرچہ موجود نہ ہو، لیکن قرآن کا تذکرہ کہ آخر کتاب ہوگی اور ساری کتابوں سے افضل ہوگی اور آخر نبی کو دی جائے گی، اس کا تذکرہ تو کیا ہے؟ سابقہ کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ تو صاحب جلالین اسی کو بیان کرنے کے لیے القرآن کی بجائے ذکر القرآن کہہ کر وہاں پر بیان فرمائے ہیں۔ تو قرآن موجود نہیں، لیکن قرآن کا تذکرہ پورا سابقہ کتابوں میں موجود ہے۔ آگے بتا رہے ہیں، اولم یکن لہم آیتن علی ذلک، کیا اس بات پر کہ قرآن کا تذکرہ سابقہ کتابوں میں بھی موجود ہے، پہلی جو کتابیں گزری ہیں تورات انجیل، اس میں بھی قرآن کا تذکرہ موجود ہے، کیا ان کفار مکہ کے لیے یہ دلیل نشانی نہیں ہے کہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں ان کو بتاتے ہیں؟ بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں، جو اپنے زمانے کے کتاب میں ماہر جو لوگ تھے، عالم دین تھے، اور تورات اور انجیل سے واقفیت رکھنے والے جو لوگ تھے، وہ بنی اسرائیل کے علماء ان کفار مکہ کو بتاتے جاتے ہیں کہ ہاں تورات میں بھی کیا ہے؟ تذکرہ ملتا ہے حضور کی آمد کا، اور پھر حضور کے اوصاف کا، اور پھر قرآن پاک کا تذکرہ ملتا ہے۔ کیا بنی اسرائیل کے علماء کا بتانا ان کا
قرآن کے بارے میں، حضور کے اوصاف کے بارے میں تذکرہ کرنا کیا ان کے لیے نشانی نہیں ہے، دلیل نہیں ہے؟ اب بنی اسرائیل کے علماء کون ہیں؟ کعب اللہ بن سلام واصحابہ ممن آمنوا، اور پھر جیسے عبداللہ بن سلام ہے اور آپ کے ساتھیوں میں سے جو ایمان لائے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ 5 لوگ جو علماء بنی اسرائیل تھے ان میں سے جو خاص طور پر حضرت عبداللہ بن سلام کا تذکرہ آتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ کیا ہے تقریباً 5 لوگ کیا ہے آپ اسلام قبول کر لیے تھے. فإنہم یخبرون بذلک، تو وہ علماء کیا کرتے کہ ان کفار مکہ کو خبر دیتے چلے جاتے، بتاتے جاتے کہ معاملہ اصل ایسا ہے، حقیقت میں ایسا ہے کہ سابقہ کتابوں میں بھی حضور کی آمد کا تذکرہ ہے اور قرآن پاک آخر میں عطا کی جائے گی، قرآن کا بھی تذکرہ ملتا ہے. تو ایسے بنی اسرائیل کے علماء بار بار ان کے سامنے بیان کرتے چلے جاتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے علماء کا خبر دینا، قرآن کے بارے میں بتانا، حضور کی آمد کے بارے میں بتانا، کیا ان کے لیے دلیل نہیں ہے؟ چلیے اب ترکیب بتا رہے ہیں. وَيَكُنْ بِالتَّحْتَانِيَةِ، اب یہ اولم یکن لہم آیتن میں جو یکن آیا ہے تحتانیہ کے ساتھ، یعنی نیچے کے 2 نقطوں کے ساتھ ہوگا. اب جب نیچے کے 2 نقطوں کے ساتھ پڑھیں گے تو ونصب آیتن، ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ آیتن کو نصب دے کر پڑھیں گے. وبالفوقانیتی، اور فوقانیہ یعنی اوپر کے 2 نقطوں کے ساتھ تکن بھی پڑھا گیا ہے، تو تکن جب پڑھیں گے تو رفع آیتن، اور آیتن کا اسی صورت میں کیا ہے رفع دیا جائے گا. یعنی یکن پڑھیں گے تو آیتن منصوب پڑھا جائے گا اور تکن پڑھیں گے تو آیتن کو رفع سے پڑھا جائے گا. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اب بتا رہے ہیں جیسے کفار مکہ بہت سارے ہیلے بہانے کیا کرتے تھے. من جملہ ان کے ہیلے بہانوں کے ایک بہانہ یہ بھی تھا کہ اب تک یہ ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ تجارت میں شامل ہوتے، کھانے پینے میں موجود رہتے اور سفروں میں ہمارے ساتھ رہا کرتے، اچانک یہ نبی کیسے بن گئے اور ان پر قرآن پاک کیسے نازل ہونے لگا؟ حالانکہ یہ ہماری طرح عربی زبان سے واقف ہیں، ہماری عربی زبان میں گفتگو کرتے ہیں. تو ایک مختلف قسم کے ہیلے بہانے وہ لوگ بیان کرنے لگے. اب یہ بھی کفار مکہ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ حضور پر ہی، جو کہ عربی زبان جانتے ہیں، عرب داں ہیں، تو حضور پر ہی قرآن کیوں نازل ہوا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضور کی بجائے، عربی کی بجائے کسی اجمی پر قرآن نازل کیا جا سکتا تھا نا. تو کفار مکہ ایک ہیلہ، ایک بہانہ یہاں پر ظاہر کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے بیان کر رہے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اس قرآن پاک کو ایک اجمی پر نازل کرتے. جمع اعجم، اعجم کی جمع ہے یا پھر اعجمی کی جمع ہے. تو بہرحال کسی اجمی پر اگر ہم قرآن کو اتارتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، وہ اجمی وہ قرآن ان پر پڑھ کر سناتا، یعنی ان کفار مکہ پر وہ اجمی قرآن پڑھ کر سناتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تب بھی یہ کافر اس قرآن پر ایمان لانے والے نہیں تھے. کیوں؟ انفتن من اتباعہ، ناک چڑھاتے ہوئے اس کی پیروی کرنے میں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو عرب ہونے پر فخر محسوس کیا کرتے تھے اور سارے لوگوں کو اپنے سامنے گونگا سمجھتے تھے، اجمی کا قرار دیتے تھے. تو سب پر جب اپنے آپ کو جب بڑھا سمجھتے، سب سے فوقیت والا سمجھتے، تو اس کی باتیں ماننا. اجمی پر اگر ہم قرآن اتارتے تو وہ قرآن سناتا، اور پھر قرآن سنانے کے باوجود وہ لوگ ایمان ہرگز نہیں لاتے. کیوں؟ اس کی پیروی کرنے سے وہ ناک چڑھایا کرتے تھے. تو اس وجہ سے وہ لوگ ہرگز تب بھی وہ قرآن پر ایمان لانے والے نہیں تھے. کذالک، ایسے ہی، ای مثل ادخالنا التکذیب بہ بقراءۃ الاعجم، جیسے کہ ایک اجمی کے قراءت کے ذریعے سے ہم نے تکذیب کو ان کے دلوں میں داخل کر دیا. اجمی اگر قرآن پاک پڑھتا تو تب بھی ان کے دلوں میں کیا ہے؟ قرآن کا انکار، قرآن کو جھٹلانا موجود ہوتا. تو جیسے ہم نے اجمی کی قراءت کے ذریعے سے تکذیب کو ہم نے اس کے دلوں میں داخل کر دیا ہے، تکذیب کو، ہم ویسے ہی کیا کریں گے؟ ہر مجرم کے دلوں میں قرآن پاک کی تکذیب کو ہم داخل کر دیں گے. یعنی اجمی پڑھو یا پھر عربی پڑھو، ہوگا یہی کہ جو مجرم ہیں، جو کافر ہیں، قرآن پاک کا انکار کریں گے اور ان کے دلوں میں تکذیب خود بخود داخل کر دی جائے گی. سلکناہ، اب دیکھیں اس کی وضاحت اچھی طرح پھر دیکھیں. کذالک، ایسے ہی، مثل ادخالنا التکذیب بہ بقراءۃ الاعجم، جیسے ہم نے داخل کیا ہے تکذیب کو، جھٹلانے کو جیسے ہم نے داخل کیا ہے. کہاں پر؟ ان کے دلوں میں. یہاں پر محذوف نکالیں گے، قلوب الکفار، ایسے نکالیں گے محذوف. تو کافروں کے دلوں میں
قرآن پاک کو جھٹلانا جیسے ہم نے داخل کیا ہے. کب؟ بقراءۃ الاعجمی، اجمی اگر پڑھے تو بھی وہ کیا کریں گے؟ جھٹلائیں گے قرآن پاک کو. جیسے ہم نے اس عمل کو جھٹلایا داخل کیا ہے، سلکناہ، ویسے ہم داخل کریں گے. ای ادخلنا التکذیب بہ، قرآن پاک کی تکذیب ہم داخل کریں گے فی قلوب المجرمین، مجرموں کی دلوں میں. ای کفار مکہ، کفار مکہ کے دلوں میں ہم داخل کریں گے. بقراءۃ النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑھنے پر. جیسے اجمی اگر پڑھتا تو قرآن کی تکذیب ان کے دلوں میں داخل ہو جاتی، ویسے ہی حضور بھی پڑھ رہے ہیں تو قرآن کی تکذیب بھی کیا ہے؟ ان کے دلوں میں ویسے ہی موجود ہے، داخل کر دی گئی ہے. تو اب بتانا، ہاں وہی اسی کو اصل بتانا مقصد ہے نا. تو وہ لفظ جو تکذیب ہے، اس تکذیب کو ہی اصل بتانا مقصد ہے کہ تکذیب کے معنی تو جیسے ابھی بتائے ہیں کہ جھٹلانا اصل ہے. تو لفظ تکذیب اصل اس کو وضاحت کرنا ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ بتائے بغیر تکذیب کو ہی بتا رہے ہیں. تو جیسے ہم نے اگر اجمی پڑھتا ان کفار مکہ پر تو ان کے دلوں میں تکذیب داخل ہو جاتی، جھٹلانا داخل ہو جاتا، ویسے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب پڑھیں گے تو ان کے دلوں میں بھی کیا ہے؟ ویسے ہی قرآن پاک کو جھٹلانا داخل ہو جائے گا، تکذیب داخل ہو جائے گی. اب وضاحت کر رہے ہیں کہ لا یؤمنون بھی، وہ کسی بھی صورت میں، چاہے اجمی ان پر قرآن پڑھ کر سنائے، چاہے عربی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان پر قرآن پڑھ کر سنائے، لا یؤمنون بھی، وہ لوگ اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ لوگ تکلیف دینے والا دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، اور وہ عذاب ان پر کیا ہے؟ اچانک آئے گا، اور ایسا آئے گا کہ ان کو اس عذاب کا شعور بھی نہیں ہوگا. وہم لا یشعرون، ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا، لیکن اچانک ان کے پاس عذاب آ جائے گا. فیقولوا، پھر جب وہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس وقت وہ کہیں گے ہل نحن منظرون، کیا ہم کو کچھ ڈھیل دی جائے گی؟ منظرون، کیا ہم کو کچھ مہلت دی جائے گی، کچھ وقت دیا جائے گا؟ لنؤمن، تاکہ ہم ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر. فیقال لهم، اس وقت جب عذاب نازل ہو رہا ہے وہ لوگ ڈھیل طلب کریں گے، لیکن ان سے کہا جائے گا لا، ہرگز نہیں. قالوا، یعنی کہ مطلب یہ کہ وہ ڈھیل طلب کرتے رہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ اب ہرگز ڈھیل نہیں دی جائے گی، مہلت اب ہرگز تمہارے لیے نہیں ہے. یہ ایک بات ہو گئی. اب کلام کو ایک دوسری طرف پلٹا رہے ہیں. قالوا، کفار مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا بار بار مذاق اڑاتے ہوئے مختلف طریقوں سے اس کا انکار کرتے تھے. تو اب ایک طریقہ انہوں نے یہ بھی اختیار کیا، متی ھذا العذاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ جو بار بار ڈرا رہے ہو کہ اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کی ذات کا انکار کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، یہ جو بار بار کہہ رہے ہو متی ھذا العذاب، یہ عذاب آخر کب آئے گا؟ قال تعالی، ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا افبعذابنا یستعجلون، کیا وہ ہمارے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں؟ افرأیت، آپ مجھے بتائیں، ان متعناہم سنین، کہ اگر ہم ان کو چند سال زندگی گزارنے کے لیے، چند سال فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیں. ان متعناہم سنین، ہم ان کو چند سال فائدہ حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیں. ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر اس کے بعد وہ عذاب ان کے پاس آئے کہ جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. یعنی چند سال ہم ان کو چھوڑ دیں کہ وہ ہماری نعمتوں سے فائدہ حاصل کریں، لطف اندوز ہوں، پھر اس کے بعد جب وہ نعمتوں میں منہمک ہو جائیں، ڈوب جائیں، ان کے پاس عذاب اچانک آ جائے کہ اس عذاب کا ان سے پہلے وعدہ کیا گیا ہے کہ عذاب آئے گا. تو جب ان کے پاس آئے تو ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، کہ جو چیزیں، جن چیزوں سے وہ لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، جن چیزوں سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، کیا وہ چیزیں ان کو عذاب سے بچا سکیں گی؟ اب جن چیزوں میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، جن چیزوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، جب عذاب ان کے پاس آئے گا اچانک، تو کیا وہ چیزیں ان کو عذاب سے روک سکیں گی؟ ما اغنا عنہم، یعنی اب بتا رہے ہیں کہ ما استفہامیہ ہے بمعنی ای شیء، کون سی چیز؟ اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، جب وہ جن چیزوں سے وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ای فی دفع العذاب، عذاب کو روکنے میں کون سی چیز ان کو فائدہ پہنچائے گی؟ ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، او تخفیف ہو، یا تو عذاب کو روکنے میں یا پھر عذاب میں تخفیف کرنے، کمی کرنے میں. مطلب اب بتا رہے ہیں کہ لم یغنی، کوئی بھی چیز ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو اب وہ جو مال کمائے ہیں، جو اولاد ان کی ہے، تو نہ اولاد ان کو عذاب سے روک سکے گی، نہ ان کا مال عذاب سے ان کو روک سکے گا، بچا سکے گا.
عذاب دور کرنا تو دور کی بات، عذاب میں تخفیف بھی کمی بھی نہیں کر سکتے وہ لوگ۔ آگے بتا رہے ہیں وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور ہم نے کسی بھی گاؤں کو ہلاک نہیں کیا مگر اس میں ڈرانے والا ہم نے بھیجا ہے، الا لہا منذرون، ڈرانے والا ہم نے بھیجا ہے، مطلب رسول، انبیاء اور رسولوں کو ہم نے اس گاؤں میں بھیجا ہے، تنذیر اہلھا، کہ تنذیر اہلھا کیا کیا گیا، اس نبی کے ذریعے سے یا پھر ان رسولوں کے ذریعے سے گاؤں والوں کو پہلے ڈرایا گیا، پھر اس کے بعد اگر وہ مانے عذاب سے ان کو بچایا گیا، اگر وہ نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیے پھر اس کے بعد کیا ہے ان کو عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ ذکریٰ لہم، کیوں نصیحت کیے، کیوں ڈرائے، ان کو نصیحت کے طور پر ان کو ڈرانے کے لیے تاکہ وہ رسول کی باتیں مانیں اور پھر اپنے آپ کو عذاب سے محفوظ رکھیں۔ لیکن بتا رہے ہیں کہ وہ پھر بھی اپنے آپ کو ظلم کرنے والوں میں مبتلا کر لیے، ہم ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیے، وما كنا ظالمین فی ہلاکہم، ہم ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیے بلکہ وہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر اپنے آپ پر ظلم کر لیے ہیں۔ ہم کیسے ظلم نہیں کیے، فی اہلاکہم بعد انذارہم، کیونکہ اگر ڈرانے سے پہلے اگر ہم ان کو ہلاک کرتے تو پھر بھی اعتراض ہو سکتا، ہمارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا، ہمیں صحیح راستہ بتانے والا نہیں آیا، پھر بھی کافروں کی طرف سے اعتراض ہو سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم پہلے کیا کیے ہیں، ان کے اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے، یہ اعتراض کا راستہ بند کرنے کے لیے ان کے پاس ہم نے پہلے ڈرانے والا بھیجا، پھر اس کے بعد ہم نے ہلاک کیا۔ تو یہ بات ہرگز اب درست نہیں ہو سکتی کہ ہم نے ان پر ظلم کیا، بلکہ ڈرانے والا جب ان کے پاس آیا تو ان کی باتیں نہ مان کر وہ خود اپنے آپ پر ظلم کیے اور اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال لیے ہیں۔ یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں وَنَزَلَ رَدًّا لِقَوْلِ الْمُشْرِكِينَ، اب آنے والی آیت کریمہ جو ہے، اب یہ جیسے اوپر بتایا گیا کفار مکہ اور مشرکین مکہ جو ہے قرآن پاک کا انکار مختلف طریقوں سے کیا کرتے تھے، اور کوئی ایسا طریقہ کوئی اور ایسا حیلہ وہ لوگ نہیں چھوڑتے جو قرآن کے رد کرنے میں استعمال کیا جا سکے، یعنی ہر ایک طریقے کو ہر حیلے کو وہ لوگ اختیار کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح قرآن پاک کا رد کریں، قرآن پاک کا انکار کریں، قرآن پاک کا جواب دیں۔ تو اب ایک حیلہ انہوں نے یہ بنایا کہ یہ قرآن حقیقت میں اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ یہ قرآن کیا ہے، شیطان کی باتیں ہیں، شیطان کیا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دل پر یہ باتیں اتارتا ہے، تو محمد عربی کیا کرتے ہیں، لوگوں کو وہ سارے کے ساری باتیں جو شیطان ان کے دل میں ڈالا ہے تو وہ باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کو وہ باتیں سناتے ہیں۔ تو مشرکین قرآن کے بارے میں اور حضور کے بارے میں اعتراض کیے کہ قرآن شیطان کا کلام ہے اور شیطان اپنی طرف سے حضور کے دل پر وہ قرآن اتارتا ہے، تو وہ حضور وہ باتیں سن کر لوگوں کو وہ باتیں پہنچاتے ہیں۔ نعوذ باللہ اس طرح حضور کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں ان لوگوں نے کہا، تو اس کے رد میں اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَنَزَلَ رَدًّا لِقَوْلِ الْمُشْرِكِينَ۔ اب یہ آیت کریمہ کیا ہے، یہ مشرکین کا جو قول تھا اس کا رد کرتے ہوئے اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ چلیے کیا ہے وہ، وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، وما تنزلت بہ الشیاطین، اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، وما ینبغی لہم، شیاطین قرآن کو لے کر اترنا تو دور کی بات ان کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے، وما ینبغی لہم، ان شیاطین کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ینزلوا بہ، کہ وہ شیاطین کیا ہے اس قرآن کو لے کر اتریں، یہ ان کے لیے اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے نہیں رکھی ہے، وما یستطیعون، نہ وہ اس کی استطاعت اتنی قدرت رکھ سکتے ہیں اس معاملے میں کہ وہ قرآن پاک کو لے کر اتریں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر اتاریں، نہ وہ اترے ہیں، نہ ان کے لیے مناسب ہے، نہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کھلے انداز میں رد کیا۔ انہم عن السمع لمعدولون، اب وجہ بتا رہے ہیں کیوں شیاطین قرآن لے کر کیوں نہیں اتر سکتے، ان کو طاقت کیوں نہیں دی گئی، کیونکہ انہم عن السمع لمعدولون، کیونکہ وہ فرشتوں کی باتوں کو سننے سے روک دیے گئے ہیں، عزل کر دیے نہیں، روک دیے گئے ہیں۔ انہم عن السمع، وہ شیاطین عن السمع، سننے سے، کیا سننے سے، لکلام الملائکۃ، فرشتوں کی باتیں سننے سے، لمعزولون، روک دیے گئے ہیں، ای محجوبون بالشہب، شہاب ثاقب کے ذریعے سے ان کو روک دیا گیا ہے کہ اب وہ آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی باتیں چوری چھپے ہرگز نہیں سن سکتے۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین،
اب آگے بتا رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دیکھیں خطاب اگرچہ حضور سے ہے لیکن حکم ساری امت کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی آپ ہرگز عبادت مت کیجیے، تدعو آپ اس کو ہرگز مت پکاریے دوسرے معبود کو، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کو بھی آپ عبادت کے لیے مت پکاریے اور اس کے سامنے دعا مت کیجیے۔ اگر لو بالفرض آپ اس طرح کا عمل کریں گے تو فتکون من المعذبین، آپ بھی کیا ہے عذاب دیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ ای مطلب خود وضاحت کر رہے ہیں، ان فعلت ذلک الذی دعوک الیہ، اگر آپ وہ عمل کریں، وہ کام کریں کہ وہ کفار مکہ جس کام کی طرف آپ کو بلاتے ہیں، کفار کی باتیں مان کر آپ ان کی باتوں پر عمل کرنے لگیں، تو اگر آپ اس طرح کا عمل کریں گے تو معذبین، عذاب دیے ہوئے لوگوں میں سے آپ ہو جائیں گے۔ تو عربی زبان کا قاعدہ اضافات الشرط فات المشروط، تو لہذا حضور ان کافروں کی باتیں نہیں مانیں، لہذا آپ بھی معذبین میں سے نہیں ہوئے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں وانذر عشیرتک الاقربین، آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، عشیرتن اصل کہتے ہیں خاندان قبیلے کو، تو آپ کے جو خاندان قبیلے والے ہیں، جو قریبی جو رشتہ دار ہیں، آپ ان کو ڈرائیے۔ وہم بنو ہاشم و بنو المطلب، اور بنو ہاشم و بنو مطلب ہیں وہ، وقت انذرہم جہارا، اور آپ نے ان سب کو جمع کر کر کیا ہے علی الاعلان، سب کے سامنے سب کو جمع کر کر، جیسے اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا اور آگے بھی اس کی وضاحت آئے گی۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے صفا پہاڑ پر آپ پہاڑ پر چڑھے، اور پھر پہاڑ پر چڑھنے کے بعد سب کو جمع کیا، سب کو جمع کرنے کے بعد وہ ساری وضاحتیں بیان کی گئی، جیسے سورہ لہب میں بیان کیا گیا، وہ وضاحت ہی یہیں پر ہے۔ تو تبت یدا ابی لہب، تو ابو لہب حضور کی باتیں سن کر کہنے لگا کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، کیا اس کام کے لیے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ تو اس کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب اتاری۔ تو بہرحال وہی واقعہ یہاں پر بھی بتا رہے ہیں کہ آپ نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سارے خاندان قبیلے والوں کو جمع کر کر ان کو یہ بات بتائی اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بتائے۔ رواہ البخاری و مسلم، اس کو یہ جو علی الاعلان لوگوں کو جمع کر کر سب کے سامنے ڈرانے کا جو معاملہ ہے، اس حدیث کو، اس بات کو امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے بھی اپنی صحیح میں اس کو روایت کیے ہیں۔ تو بہرحال حکم کیا ہے؟ آپ اپنے خاندان قبیلے والوں کو ڈرائیے۔ وخفض جناحک، اور آپ کیا ہے اپنے بازو کو نرم کیجئے، ای علن جانبک، اپنے بازو کو نرم کیجئے، یعنی نرمی اختیار کیجئے، کس کے ساتھ؟ لمن اتبعک من المؤمنین، ایمان والوں میں سے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کی باتیں مانتے ہیں، موحدین، جو موحد ہیں، اللہ کی یکتائی بیان کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ نرمی کا برتاؤ کیجئے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، پس اگر وہ لوگ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، یعنی آپ کا کام تھا ان کو ڈرانا، عذاب سے ڈرانا اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچانا، آپ نے ان کو جمع کیا، آپ کا کام پورا آپ نے کر دیا، اس کے بعد اگر وہ خاندان قبیلے والے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ای عشیرتک، آپ کے خاندان قبیلے والے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، فقل لہم، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، انی بریء مما تعملون، تم جو کام کرتے جا رہے ہو، تمہارے ان کاموں سے میں بری ہوں، تمہارے ان کاموں کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، تو میں بالکل بری ہوں تمہارے عمل سے۔ من عبادتی غیر اللہ، جو تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہو تو میں اس سے بالکل بری ہوں۔ وتوکل علی العزیز الرحیم، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کیجئے، جو ذات بابرکت، جو ہر ایک پر غالب آنے والی اور ہر ایک پر رحم کرنے والی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، آپ اس پر توکل کیجئے، اس پر بھروسہ کیجئے۔ اب یہ وتوکل دو طرح پڑھا گیا ہے، اس کو واو کے ساتھ اور فا کے ساتھ، فتوکل و توکل دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ اے اللہ، مطلب اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، مطلب یہ ہے فوّض الیہ جمیع امورک، آپ کے سارے جو کام ہیں، جو معاملات ہیں، آپ سارے کے سارے معاملات کو، سارے کے سارے کاموں کو آپ اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ اس اللہ کے حوالے الذی یراک حین تقوم الی الصلاۃ، جب نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ الٹ پلٹ کرتے ہو، یعنی کہ تقلب کہتے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا، الٹ پلٹ کرنا، یہ معنی اصل آتے ہیں۔ تو ارکان نماز میں آپ دیکھیں گے، نماز آدمی جب پڑھتا ہے تو کبھی حالت قیام میں ہوتا ہے، کبھی حالت رکوع میں، حالت سجدہ میں، کبھی حالت قعدہ میں ہے۔ تو نماز کے دوران جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ بیٹھتے ہیں، جب آپ رکوع کرتے ہیں، جب سجدہ کرتے ہیں نماز کے دوران، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، آپ کے ہر عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ چلیے بات ہوئی۔
اوپر کفار مکہ نے کہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ مشرکین نے یہ بات کہی تھی کہ قرآن شیطان لے کر حضور پر اترا ہے. یہ قرآن نازل کرنے والا کون ہے؟ شیطان ہے. نعوذ باللہ حضور کے قلب مبارک پر کیا ہے؟ شیطان قرآن اتارا ہے. یہ حضور کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں اس طرح مشرکین مکہ نے یہ بات کہی تھی. تو اب اس کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں، وہ یہ کہ حل انبئکم، اے لوگوں کیا میں تم کو نہ بتاؤں، یعنی لوگوں سے مراد کفار مکہ، اے کفار مکہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ الا من تنزل الشیاطین، تنزل بتا رہے ہیں بحذف احدى التاءین من الاصل، تتنزل تھا تو دو تاؤں میں سے ایک تا کو حذف کر کر ایک تا سے پڑھا گیا ہے. تنزل الشیاطین کا مطلب کیا ہے؟ کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، تو جو سب سے زیادہ جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ جو گناہ گار ہے، فاسق اور فاجر ہے، کذاب ہے، اس پر شیاطین اپنی باتیں لے کر اترتے ہیں. جیسے مثل مسیلمہ وغیرہ من الکہنہ، اور مسیلمہ کذاب اور اس کے علاوہ جتنے کاہن ہیں وہ مراد ہیں. تو لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو مسیلمہ کذاب کا تذکرہ صاحب جلالین نے کیا ہے، حاشیے میں بھی بتا رہے ہیں اور اس کے جو شارحین ہیں وہ لوگ بھی اس میں بیان کیے ہیں کہ مسیلمہ کذاب جو ہے، ایک تو یہاں پر مسیلمہ کذاب کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو جھوٹا تھا، جو دعوی نبوت کیا تھا مسیلمہ کذاب، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حین حیات اس نے اس طرح کا عمل نہیں کیا تھا، بلکہ حضور جب دنیا سے پردہ کیے تو وہ دعوی نبوت کیا تھا. ایک تو یہ بات ہوئی. اور دوسری بات من الکہنہ، کاہنوں میں سے جو بتا رہے ہیں، تو مسیلمہ کذاب کاہنوں میں سے نہیں تھا. تو لہٰذا دیگر مفسرین بھی بیان کیے ہیں اور خود صاحب جلالین کے جتنے شروحات ہیں ان شروحات میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ مسیلمہ کذاب کا یہاں پر تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہے. تو بہرحال اب چونکہ صاحب جلالین لکھ دیے ہیں تو اس کا ہم ترجمہ کر دے رہے ہیں کہ مثل مسیلمۃ وغیرہ من الکہنہ. تو ہر جھوٹے آدمی اور ہر گناہ گار فاسق و فاجر پر شیاطین اترتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جھوٹی باتیں ان لوگوں پر اتارتے ہیں. چلیے آگے بتا رہے ہیں یلقون السمع. ہاں اب وہ کیسی باتیں شیاطین اتارتے ہیں، کاہنوں کو کیسی باتیں بتاتے ہیں؟ تو بتا رہے ہیں یلقون السمع، شیاطین سمع، السمع مصدر ہے، اس میں مفعول کے معنی میں. تو مسموع جو چیز وہ سنے ہیں، ما سمعوہ من الملائکۃ، فرشتوں سے جو باتیں وہ سنے ہیں وہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ وہ باتیں کاہنوں تک آ کر پہنچاتے ہیں. یلقونا وہ شیاطین وہ باتیں ڈال دیتے ہیں. واکثرہم کاذبون، پوری باتیں ان کی سچی نہیں ہوتی بلکہ ان میں کی اکثر باتیں کیا ہے؟ جھوٹی ہوتی ہیں. یعنی ایک آدھ بات وہ لوگ سن لیتے ہیں، ایک بات سن کر 10 باتیں وہ لوگ کیا ہے اس میں شامل کر لیتے ہیں. یضمون الی المسموع، جو فرشتوں سے وہ باتیں سنے ہیں اس میں کذباً کثیراً، بہت ساری جھوٹی باتیں اپنی طرف سے ملا کر وہ کیا کرتے ہیں؟ کاہنوں پر پہنچاتے ہیں، کاہنوں کو بتاتے ہیں. وکان ھذا قبل ان حجبت الشیاطین عن السماء، لیکن یہ معاملہ کب تک تھا؟ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آسمان پر شیاطین کو جانے سے روک دیا جانے سے پہلے، یعنی آسمانوں پر جو شیاطین جاتے تھے چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، تو حضور کی آمد سے پہلے یہ معاملہ تھا، شیاطین کا یہ عمل تھا. لیکن جیسے حضور کی آمد ہوئی، جیسے خصوصیتیں دیگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی، تو من جملہ ان کی ایک یہ بھی ہے کہ شیاطین کو آسمان پر چڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا ہے. اس کی وضاحت مختلف مقامات پر آ گئی ہے. تو بہرحال یہاں پر تو حضور کو اور قرآن کو شیاطین کی بات وہ مشرکین مکہ کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قرآن شیاطین کی طرف سے نہیں آیا ہے، بلکہ تمہیں معلوم ہے کہ شیاطین کون سی چیز اتارتے ہیں، کس کے پاس آتے ہیں؟ تو جو کاہن ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو گناہ گار ہیں، ان کے پاس شیاطین آتے ہیں اور غلط سلط باتیں ان تک پہنچاتے ہیں. یہاں تک بات ہوگی. اب آگے ایک نیا کلام نیا مضمون شروع کر رہے ہیں. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. اب یہ جو شعراء ہیں، شعراء ان کی پیروی کرتے ہیں کون؟ الغاوون، حد سے آگے بڑھے ہوئے جو لوگ، یعنی فی شعرہم، جو اپنے شعر میں جو حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، جو سرکش لوگ ہیں، وہ کیا ہے؟ ان شعراء کی پیروی کرتے ہیں. فیقولون بھی، یعنی شاعروں کا جو طریقہ ہے، اب اس میں شاعروں کی مذمت کی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ شاعر ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ سب شعراء ایسے نہیں ہوتے، بعض نیک دل مخلص ہوا کرتے ہیں، لیکن اکثر شعراء کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بھی جائے، اگر وہ مالدار ہے تو اس کی شان میں، اس کی تعریف میں اشعار کہہ کر اس سے مال بٹورنا، مال لینا ان کا اصل مقصد ہوا کرتا ہے. تو بتا رہے ہیں کہ
ایسے جو شعراء ہیں جو حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ فَيَقُولُونَ بِهِ، اس شعر کے ذریعے سے وہ شعراء کہتے جاتے ہیں، وَيَرْوَوْنَ عَنْهُمْ، اور ان سے وہ باتیں روایت کرتی چلی جاتی ہیں، پھیلائی چلی جاتی ہیں، وَهُمْ مَذْمُومُونَ، حالانکہ وہ لوگ کیا ہے؟ انتہائی برے ہیں، انتہائی مذموم ہیں۔ کیونکہ شعراء لوگوں کو خوش کر کر ان کا مال لینے کے لیے کبھی سچی بات ظاہر کرتے ہیں، کبھی جھوٹ کا بھی سامنا لیتے ہیں۔ جو صفت آدمی کے اندر نہیں ہے وہ صفت اس کے اندر ظاہر کرتے ہیں، بتاتے ہیں مال حاصل کرنے کے لیے۔ تو خوش کرنے کے لیے، دنیاوی طلب کے لیے وہ لوگ کیا کیے؟ جھوٹ کا سہارا لیے اور پھر حد سے آگے بڑھ گئے۔ تو یہ ساری چیزوں کے پیش نظر، اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے کہ شعر شاعری میں جو دور جاہلیت کا جو تذکرہ تھا اور جو حالات تھے، وہاں پر دیکھیں حسن کو بیان کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ کسی کی خوبصورتی پر بیان کرنا، اور پھر کسی کی تعریف بیان کرنا، کسی کی جھوٹے قصے کہانیاں بیان کرنا۔ تو یہ شعراء دور جاہلیت میں یہ طریقے کو اختیار کر لیے تھے، تو اس طریقے کی مذمت کی جا رہی ہے، اور اس طرح کے جو اشعار ہیں، جو شعراء ہیں، ان کی مذمت کی جا رہی ہے۔ الم ترى، کیا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں دیکھتے، آپ نہیں جانتے کہ انہم فی کل واد یہیمون، کلام کے یعنی بات چیت کرنے کے جتنے علوم ہیں، جتنے فنون ہیں، جتنے وادیاں ہیں، کہ جتنے طریقے وہ استعمال کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے وادیوں میں، یعنی کلام کرنے کے جتنے انداز ہیں، فصاحت و بلاغت کے جتنے انداز ہیں، وہ سارے کے سارے اندازوں کو وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف اندازوں کو وادیوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ الم تری انہم فی کل واد یہیمون، کلام کرنے کی جو وادیاں ہیں، اور پھر اس کے فنون کی جو وادیاں ہیں، مطلب علوم و فنون، جو فصاحت و بلاغت کے جتنے مختلف طریقے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سارے کے سارے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں۔ یہیمون ایمدون، وہ لوگ اس طریقے کو اختیار کر کر اس وادی میں چلنے لگتے ہیں، مطلب وہ سارے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، اور اختیار کرتے کرتے معاملہ یہاں تک ہو جاتا ہے فَيُجَاوِزُونَ الْحَدَّ، وہ کیا کرتے ہیں؟ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کسی کی تعریف کرنے میں، وَحَجْأً، کسی کی حجو کرنے میں، کسی کی برائی بیان کرنے میں وہ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سارے کے سارے ایسے جو شعراء ہوں گے ان کی مذمت ہوگی۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور ایک خاص طور پر شاعروں کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ آدمی جو کام نہیں کیا ہے، وہ شاعر کہتے ہیں کہ وہ آدمی وہ کام کیا ہے، یعنی جس کے اندر جو صفت نہیں ہے، شاعر اس کے اندر وہ صفت ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہم یقولون فعلنا ما لا يفعلون ایکذبون، مطلب جھوٹی باتوں کو وہ استعمال کرتے ہیں، جھوٹ اختیار کرتے ہیں۔ ایسے جو شعراء ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے، ان کے لیے سزا بھی ہوگی، اور ان کے جو اشعار ہیں ان اشعار کی بھی مذمت کی گئی ہے، ان کو برا کہا گیا ہے۔ اب ان کے مقابلے میں جو ایمان والے جو شعراء ہیں ان کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، من الشعراء، شعراء میں سے، تو وذکروا اللہ کثیرا، اور ساتھ ہی ساتھ اشعار ایمان لانے اور اعمال صالحہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا کثرت سے ذکر کیے۔ ای لم یشغلہم الشعر عن الذکر، ذکر میں مصروف ہونے کی وجہ، اشعار میں مصروف ہونے کی وجہ سے ذکر سے وہ لوگ غافل نہیں ہوئے، غفلت میں نہیں پڑے، بلکہ اشعار بھی بیان کرتے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے۔ وانتصروا بحجبہم من الکفار، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اشعار کے ذریعے سے ہجو کر کر کفار کی طرف سے وہ لوگ کیا کیے؟ ان کا رد کیے، جواب دیے۔ من بعد ما ظلموا، کب؟ بعد اس کے کہ مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، تو مسلمانوں پر ظلم کیے جانے کے بعد ہجو کے ذریعے سے وہ لوگ کیا، وہ شعراء کیا ہے؟ ان کا رد کیے اور اشعار کے ذریعے سے ان کا جواب دیے۔ فی جملۃ، تو جو صحابہ اپنے اشعار کے ذریعے سے کافروں کا ہجو کیے، کافروں کا رد کیے، اور پھر اپنے ہجو کے ذریعے سے اسلام کی مدد کیے، فی جملۃ المؤمنین، سارے کے سارے مسلمانوں میں سے جو بھی ایسا عمل کیے ہیں، فلیسوا مذمومین، وہ لوگ مذمومین میں نہیں، یعنی برے لوگوں میں نہیں ہیں، اور ان کے اشعار برے اشعار میں شمار نہیں کیے جائیں گے۔ قال تعالی، یہ تو ان کا حق ہے، وہ شعراء اور وہ جو مسلمان ہیں اپنے حق کو استعمال کیے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو جہر بالسوء کو پسند نہیں کرتا مگر کیا ہے؟ الا من ظلم، جس پر ظلم کیا گیا تو اس کے خلاف میں آواز کو بلند کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی کیا کرو؟ ان پر زیادتی کرو جتنی تم پر زیادتی کی گئی ہے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کوئی اگر ظلم کرے تو ظلم کا اگر آدمی بدلہ لے رہا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے،
اور ساتھ ہی ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کی زیادتی کے برابر کوئی زیادتی کرے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ تو اب دوسرا جو زیادتی کرنے والا ہے اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو لوگ ظلم کیے ہیں شعراء میں سے، یعنی حد سے آگے بڑھ کر جو غلط راستہ اختیار کیے ہیں، چاہے شعراء ہو یا پھر ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے کہ اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ کون سا پلٹنا وہ لوگ پلٹ رہے ہیں۔ مطلب اَيَّ مَرْجَعٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ مرنے کے بعد کس مقام کی طرف وہ لوگ پلٹ رہے ہیں، کہاں وہ لوگ لوٹ کر حاضر ہو رہے ہیں، کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں، ان کو ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر شعراء کی مذمت کی گئی ہے، وہ شعراء جو جہالت کے طریقے کو اختیار کیے ہوئے تھے، جو ایمان والے جو شاعر ہیں، جو شعراء ہیں، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تعریف فرمائی ہے اور پھر ان کے عمل کو درست قرار دیا ہے۔ تو اب یہاں تک رکھیں، اور الحمدللہ ہم یہاں پر اب یہ سورہ شعراء مکمل کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔